السلام علیکم، میں ہوں نادیہ سحر اسلامک ڈائری سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے ایپیسوڈز لائک کر رہے ہوں گے۔ ہم نے کل ایپیسوڈ تھا ہمارا عالم غیب کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کا علم تھا۔ کل جہاں سے ہمارا سلسلہ ٹوٹا تھا چلے وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے جس طرح ہجرت فرمائی تھی کہ رات کی تاریکی میں اپنے یار غار کے ساتھ نکل کر غار ثور میں رونق افروز رہے۔ آپ کی جان کے دشمنوں نے آپ کی تلاش میں سرزمین مکہ کے چپے چپے کو چھان مارا اور آپ ان دشمنوں کی نگاہوں سے چھپتے اور بچتے ہوئے غیر معروف راستوں سے مدینہ منورہ پہنچے۔ ان حالات میں بھلا کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ آ سکتا تھا کہ رات کی تاریکی میں چھپ کر روتے ہوئے اپنے پیارے وطن مکہ مکرمہ کو خیر بات کہنے والا رسول برحق ایک دن فاتحانہ جاہ و جلال کے ساتھ شہر مکہ میں اپنی فتح مبین کا پرچم لہرائے گا اور اس کے دشمنوں کی قاہر فوج اس کے سامنے قیدی بن کر دست بدست سر جھکائے لرزہ براندم کھڑی ہوگی۔ مگر نبی غیب داں نے قرآن کی زبان سے اس پیشن گوئی کا اعلان فرمایا کہ جب اللہ کی مدد اور فتح مکہ آ جائے اور لوگوں کو تم دیکھو کہ اللہ کے دین میں فوج فوج داخل ہوتے ہیں تو اپنے رب کی ثنا کرتے ہوئے اس کی پاکی بولو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک وہ بہت توبہ قبول کرنے والا ہے۔ چنانچہ یہ پیشن گوئی حرف بحرف پوری ہوئی کہ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اور آپ فاتح مکہ ہونے کی حیثیت سے افواج الہی کے جاہ و جلال کے ساتھ مکہ مکرمہ کے اندر داخل ہوئے۔ کعبہ معظمہ میں داخل ہو کر آپ نے دوگانہ ادا فرمایا اور اہل عرب فوج در فوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اس سے قبل اکا دکا لوگ اسلام قبول کرتے تھے۔ جنگ بدر میں جبکہ کل 313 مسلمان تھے جو بالکل ہی نہتے کمزور اور بے سر و سامان میں تھے، بھلا کسی کے خیال میں بھی آ سکتا تھا کہ ان کے مقابلے میں 1000 کا لشکر جرار جس کے پاس ہتھیار اور عسکری طاقت کے تمام ساز و سامان و اوزار موجود تھے، شکست کھا کر بھاگ جائے گا اور مقتول اور 70 گرفتار ہو جائیں گے۔ مگر جنگ بدر سے برسوں پہلے مکہ مکرمہ میں آیتیں نازل ہوئیں اور رسول برحق نے اقوام عالم کو کئی برس پہلے جنگ بدر میں اس طرح اسلامی فتح مبین کی بشارت سنائی کہ کیا وہ کفار کہتے ہیں کہ ہم سب متحد اور ایک دوسرے کے مددگار ہیں، یہ لشکر ان قریب شکست کھا جائے گا اور وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، اور اگر کفار تم مسلمانوں سے لڑیں گے تو یقیناً وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر وہ کوئی حامی و مددگار نہ پائیں گے۔ یہ آیت ہے سورہ فتح کی۔ مدینہ منورہ اور اس کے اطراف کی یہودی قبائل بہت ہی مالدار اور انتہائی جنگجو اور بہت بڑے جنگ باز تھے اور ان کو اپنی لشکری طاقت پر بڑا گھمنڈ اور ناز تھا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح مبین کا حال سن کر ان یہودیوں نے مسلمانوں کو یہ طعنہ دیا کہ قبائل قریش فنون جنگ سے ناواقف اور بے ڈھنگے ہیں، اس لیے وہ جنگ ہار گئے، اور اگر مسلمانوں کو ہم جنگ بازوں اور بہادروں سے پالا پڑا تو مسلمانوں کو ان کی چھٹی کا دودھ یاد آ جائے گا۔ اور واقعی صورتحال ایسی ہی تھی کہ سمجھ میں نہیں آ سکتا تھا کہ مٹھی بھر کمزور اور بے سر و سامان مسلمانوں سے قبائل یہود کا یہ مسلح و منظم لشکر کبھی شکست کھا جائے گا۔ مگر اس حال و ماحول میں غیب دان رسول نے قرآن کی زبان سے اس غیب کی خبر کا اعلان فرمایا کہ اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے یہ بہتر ہوتا، ان میں کچھ ایماندار اکثر فاسق ہیں اور وہ تم مسلمانوں کو بجز تھوڑی تکلیف دینے کے لیے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور اگر وہ تم سے لڑیں گے تو یقیناً پشت پھیر دیں گے، پھر ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ ہے سورۃ آل عمران کا ترجمہ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ یہود کے قبائل میں سے بنو قریظہ قتل کر دیے گئے، بنو نذیر جلاوطن کر دیے گئے، اور خیبر کو مسلمانوں نے فتح کر لیا اور باقی ذلت کے ساتھ
جزیہ ادا کرنے پر مجبور ہو گئے۔ قرآن مجید کی پیشن گوئیاں اور غیب کی خبریں صرف انہی جنگوں کے ساتھ مخصوص و محدود نہیں تھی جو عہد نبوی میں ہوئی، بلکہ اس کے بعد خلفاء کے دور خلافت میں عرب و عجم میں جو عظیم و خون ریزیاں اور لڑائیاں ہوئیں، ان کے متعلق بھی قرآن مجید نے پہلے سے پیشن گوئی کر دی تھی، جو حرف بحرف پوری ہوئی۔ مسلمانوں کو روم و ایران کی زبردست حکومتوں سے جو لڑائیاں لڑنی پڑیں، وہ تاریخ اسلام کے بہت ہی زیریں اوراق اور نمایاں واقعات ہیں، مگر قرآن مجید نے برسوں پہلے ان جنگوں کے نتائج کا اعلان ان لفظوں میں کر دیا تھا کہ جہاد میں پیچھے رہ جانے والے دیہاتیوں سے کہہ دو کہ عنقریب تم کو ایک سخت جنگجو قوم سے جنگ کرنے کے لیے بلایا جائے گا، تم لوگ ان سے لڑو گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔ یہ ترجمہ ہے سورہ فتح کی آیت کا۔ اس پیشن گوئی کا ظہور اس طرح ہوا کہ روم و ایران کی جنگجو اقوام نے مسلمانوں کو جنگ کرنی پڑی، جس میں بعض جگہ خونریز مارکے ہوئے اور بعض جگہ کے کفار نے اسلام قبول کر لیا۔ الغرض اس قسم کی بہت سی غیب کی خبریں قرآن مجید میں مذکور ہیں، جن کو غیب دان رسول نے واقعات کے ہونے سے پہلے اقوام عالم کے سامنے بیان فرما دیا، اور یہ تمام غیب کی خبریں آفتاب کی طرح ظاہر ہو کر اہل عالم کے سامنے زبان حال سے اعلان کر رہی ہیں اور قیامت تک اعلان کرتی رہیں گی کہ چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفت شان رفانہ لکا ذکرک دیکھے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آئے گا۔ کل میں آپ سے ذکر کروں گی حدیث کی روح سے غیب کی خبریں۔ تو میری آج کی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔